یہ جو ٹیرفس لگائے گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت بہت بڑا خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے کساد بازاری یا ریسیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے یا مزید گہری ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے تقریباً ہر ملک کی اس کے اوپر شور مچا رہا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس ساری چیز کا جو ہے مقصد کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی عائشہ. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے رضا، انوائٹ کرنے کا شکریہ. دیکھیں، کل انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ تمام اکراس دا بورڈ انہوں نے تمام ممالک پہ جہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا، انہوں نے منیمم 10% ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا ہے. سو اکراس دا بورڈ تمام چیزوں پہ. اس کے علاوہ مطلب انہوں نے یہ تو ایک ٹیرف ہے، اس کے علاوہ آٹو موبیل پہ انہوں نے 25% ایک بلینکٹ ایک کو لگایا ہے ٹیرف. تو جو تمام ممالک میں کہ جیسے یو کے جہاں میں ہوں اس پہ 10% لگا ہے، لیکن 25% اس میں مزید آپ ایڈ کریں گے. 25% جو آٹو موبیلز، جو گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں امریکہ میں، اس پہ الگ سے لگے گا. تو اس کی ہسٹری جو ہے جی وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیرفس جو تھے وہ امریکی ٹیرفس بہت کم تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک اور کاسٹ کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز جو تھیں وہ موو آؤٹ کر گئی تھیں امریکہ سے، کیونکہ لیبر مہنگی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں، اور وہاں سے وہ مینوفیکچر کر کے پھر امریکہ بھیجتے تھے. تو اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ سے موو کر گئی ہے، اور اب اس انڈسٹری کو واپس لانا ہے، امپلائمنٹ بڑھانی ہے. جو نعرے بازی کرتے ہیں کہ میں خود نہ امیر آدمی ہوں اور میں باقی امریکہ کو بھی امیر کر دوں گا، ساری انڈسٹری میں لے آؤں گا. تو یہ ساری چیزیں کر کے ان کا خیال یہ ہے کہ ٹیرفس جب ایکول ٹیرفس مطلب کہ جن ممالک پہ کہ اگر آپ وہ فارمولا دیکھیں کل جو وہ چارٹ لے کے کھڑے تھے، اس میں بیسکلی انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو فارمولا یوز کیا ہے وہ خاصا سمپل ہے کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک طرف، اور اس کو جتنا کسی نے ٹیرف لگایا ہوا ہے اس کا ہاف جو ہے وہ ٹیرف جو ہے اس ملک پہ انہوں نے لگا دیا. اور وہ انہوں نے کہا ہے کل اپنی تقریر میں کہ جناب میں کوئی ان کائنڈ نہیں ہو رہا، میں تو کائنڈ ہو رہا ہوں. مطلب کہ میں اگر مقابلے کا ٹیرف لگا دوں تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. مطلب کہ کمبوڈیا، ویتنام جیسے ملک جو کہ 74% جن کا ٹیرف تھا امریکن گڈس پہ، تو اب وہاں انہوں نے کسی پہ 40% لگایا ہے، کسی پہ 36% لگایا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو مہربانی کی ہے، میں نے تو ابھی آدھا آدھا لگایا ہے. کچھ ایک آدھی ممالک ہیں، ملک ہیں جن میں 10% لگا ہے. یورپین یونین پہ 30% لگا ہے. سو ظاہر ہے اس میں چیزیں مہنگی ہوں گی. کینیڈا پہ لگا ہے، بالکل چیزیں مہنگی ہوں گی، کیونکہ جو چیزیں مطلب کہ انڈسٹری تو ابھی امریکہ میں جب لگے گی وہ کسی نے کامنٹیٹر نے CNN میں کہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس پالیسی سے اٹ ہیز شاٹ اٹ سیلف ان بوتھ اٹس فیٹ. تو اب یہ ہے کہ جب چیزیں سپلائی ان کی قیمتیں بڑھیں گی، امریکن مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ساری دنیا اس کو فیڈ کرتی ہے چائنا سمیت. تو جب یہ چیزیں آئیں گی مہنگی ہوں گی، اور ظاہر ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کیپٹلزم کا فلسفہ کہ وہ کاسٹ جو ہے وہ پاس آن ہوتی ہے کسٹمر کو. تو ظاہر ہے چیزیں مہنگی ہوں گی، گاڑیوں سے لے کے کمپیوٹرز. سو جو کمپوننٹس بن رہے ہیں مطلب کہ آئی فون ہے یا کمپیوٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں چائنا میں بنتی ہیں. جب آپ وہ کاسٹ ٹیرفس لگائیں گے چیزیں مہنگی ہوں گی، تو جب جو فنشڈ پروڈکٹ ہوگی پہنچے گی امریکن مارکیٹ میں تو ظاہر ہے مہنگی ہوگی. تو
دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لگتی ہے. امریکی جو صارف ہے وہ کب چیختا ہے، اور لیکن اس کے چیخنے سے پہلے ساری دنیا چیخ رہی ہے. اور جی ایک میں چیز آپ کو یاد کراتی چلوں کہ اس کا ریاکشن جو ہوا ہے، یہ جو ٹیرف کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ریاکشن یہ ہوا ہے کہ وال اسٹریٹ بالکل ہل گئی ہے. جی اسٹاک پرائسز جو ہیں وہ بالکل نیچے گئی ہیں. جی سو امریکہ پہ خود اثر یہ ہو رہا ہے اس ٹیرفس کی پالیسی کا. کھربوں ڈالر جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ سے غائب ہو گئے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے امریکہ کے اندر ہی اس کے اوپر جو اس وقت اندیشہ اور تشویش ہے وہ جاری ہے. تو ذرا آتے ہیں پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف. عائشہ، وہاں بھی اچھے خاصے ٹیرفز تھوپے گئے ہیں. پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایز اے کنٹری سب سے زیادہ جو ہماری ایکسپورٹ جاتی ہیں 5 ارب سے زائد تھیں، وہ امریکہ جاتی ہیں پچھلے سال 2024 میں. اور پھر جو ہے اس کے اوپر یہ ٹیرف لگے گا تو ظاہری بات ہے یہ قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، اتنی بک نہیں پائیں گی. تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا پہ کم لگائے ہیں، حالانکہ 19-20 کا ہی فرق ہے، اور پاکستان پہ زیادہ لگا دیے گئے ہیں، بنگلہ دیش پہ اور بھی زیادہ لگے ہیں. تو ذرا ساؤتھ ایشیا کی بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جی رسا، دیکھیے جب یہ ابھی نریندر مودی جا رہے تھے امریکہ، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ کچھ اپنے ٹیرفس کم کر کے گئے تھے. سو آلریڈی وہ ایک نیگوسیٹنگ پوزیشن میں اپنے آپ کو لے آئے تھے کہ بھئی دیکھو، میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، میں نے کم کر دیے ہیں ٹیرفس. تو یہ ظاہر ہے یہ نیگوسیشن کے دوران یہ ان کے ذہن میں بالکل ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے. جی جو ممالک ساؤتھ ایشیا کے جن کو بالکل بہت افیکٹ ہوگا وہ ہے بنگلہ دیش اور پاکستان. ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم میں فرق پڑے گا، پاکستان کو بالکل فرق پڑے گا، کیونکہ 17% آپ کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ ہے امریکہ کو ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہر کوئی اپنا کونا ڈھونڈ رہا ہے نا. تو اس میں شارٹ ٹرم میں تو دیکھیں ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے، کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی. لیکن لانگ ٹرم میں ایک اپرچونٹی بھی ہے، کیونکہ جیسے بنگلہ دیش جو ہے، ریڈی میڈ گارمنٹس ان کی بہت بڑی ایک مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ دو ان ممالک میں ہیں جنہوں نے اپنا پروڈکشن کو کبھی ڈائیورسفائی نہیں کیا، اپنی مارکیٹ کو بھی ڈائیورسفائی نہیں کیا. مطلب کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ایک تو اوور انوائسنگ کے مسائل ہیں، اس قسم کی اور چیزیں ہیں. سبسڈیز تھیں، اب سبسڈیز تو اب آ کے IMF نے بند کرائیں گے، لیکن سبسڈیز جو ہیں وہ بہت زمانے سبسڈیز لیں، اوور انوائسنگ بہت ہوتی ہے، اس قسم کے مسائل ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکشن لائن کو بھی ڈائیورسفائی نہیں کیا. یہی پرابلم بنگلہ دیش میں بھی ہے. سو بنگلہ دیش پہلی دفعہ ہٹ ہوا تھا اس کی اکانومی جب کووڈ آیا تھا، مانگ نیچے چلی گئی، کیا کریں. اب ان کے ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. تو لانگ ٹرم میں ہمارا جو ایک کونا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ ڈائیورسفائی بھی کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو، اور چیزیں ہم کرتے ہیں، زیادہ ریڈی میڈ گارمنٹس وغیرہ، ٹیکسٹائل کی بھی کئی فیسٹس ہیں نا. جی تو ہمارا چونکہ کمپیریٹیولی دیکھیں ہمارا ٹیکسٹائلز کا ہمارا کمپیریٹیولی چائنا سے کم ہے، ہمارا کمبوڈیا ویتنام سے کم ہے. تو ہماری پرائسز جو ہیں ان ریلیشن ٹو یہ جو باقی ملک ہیں، ہمارے پاس 29% ہے، تو ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آ جاتا ہے. اور مارکیٹ جب اس انسٹیبلٹی سے نکل کے سٹیبلائز ہوگی تو ہمارے پاس پھر اپرچونٹیز بھی ہوں گی. جی جہاں تک لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی مارکیٹ اور تلاش کریں دیکھیں، تو مارکیٹس جو ہیں وہ ایک دن میں تو تلاش ہوتی نہیں ہے.
اور اس وقت جب کہ ساری دنیا اس کرائسس سے گزر رہی ہے تو اس میں اگر ہمارا کہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے تو اس میں ہم بینیفٹ کر کے اس سے ہم رستہ تلاش کر سکتے ہیں اور مارکیٹس ڈھونڈ سکتے ہیں. صحیح. دنیا کی اگر آپ بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے فکرے ہیں جو وہ دنیا کو لاحق ہیں. جبکہ یورپین یونین کو ایک مسئلہ ہے دو طرف سے. ایک طرف تو امریکہ نے ٹیرفز کر دیے, دوسرا ان کو یہ ہے کہ چونکہ پھر ان کے ٹیرفز کم ہیں تو چائنا جو ہے وہ بہت سارا اپنا سامان جو ہے وہ یورپ کی طرف بھیجنے لگے گا. کریکٹ. ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, تو دو طرف سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ مارے جائیں گے. تو ہر کوئی اس وقت ملک جو ہے وہ اپنی مارکیٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا کرے گا. اور ہمارا جو سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش نے بھی یہ غلطی کی کہ ہم نے اپنی مارکیٹس کو ہمیشہ نیرو رکھا. ہم نے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا کہ بھئی یورپ اور اس سے نکل کے بھی ہم باہر جا کے دیکھیں. مڈل ایسٹ جو ہماری ایک مارکیٹ ہو سکتی ہے اس پہ بھی ہم نے زیادہ وہ نہیں کیا. سو اب محنت کرنے کا اور سر ڈال کے دیکھنے کا وقت ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. جی بالکل, اس وقت بہت میرے خیال سے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ تو اثر ہوگا پاکستان میں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی بہت زیادہ نہیں ہوگا. لیکن آشا میں آپ سے یہ جو ریاکشنز آ رہے ہیں نا پاکستان میں بڑے عجیب و غریب ہیں. مثلا میں نے ایک کل ٹویٹ پڑھا کسی کا, انہوں نے کہا کہ جی اتنا کچھ کیا پاکستان نے, دیکھو جی امریکہ نے یہ صلا دیا, ہم نے کیا کیا, وہ کیا کہنا تھا, ہم نے کیا 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 تمہارے لیے, تم نہ کر پائے کچھ ہمارے لیے. رضا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ساری دنیا کے لیے انہوں نے کیا ہے نا, ایک پاکستان کے لیے ایگزیکٹلی. خاص نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو امریکہ کے لیے ٹیرف ہے وہ 58% ہے. ہاں اب بات یہ ہے کہ آپ نے تو آپ کا میں پروگرام دیکھ رہی تھی, آپ نے ان سے عزیر یونس سے بات کی تھی, اور یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کا پروگرام ہے جس میں وہ بالکل. آلریڈی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان کو چاہیے کہ امریکن گڈز کے لیے ٹیرف اپنا ریڈیوس کریں تاکہ کچھ دل میں نرمی پیدا ہو. تو بلکہ دیکھیں جیسے یوسف نظر صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے پروگرام میں آتے ہیں, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے امریکن امپورٹس جو ہیں ان پہ 0% ٹیرف کر دیں. تو 0% ٹیرف کریں, جا کے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے تو آپ کی اس سے ٹیرف ریموو ہی کر دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ ہی چھوٹی ہے. امریکن پروڈکٹس مطلب کہ مشینری ہے, الیکٹرانکس ہے, یہ ساری چیزیں 0% آپ بالکل کریں گے, لیکن یہ ہے کہ کتنا سامان جو ہے وہ آئے گا. پاکستان جو ہے امریکہ کی جو امپورٹس ہیں وہ آلموسٹ بڑی منیمل ہیں, بہت کم ہیں پاکستان کو. تو پاکستان از ناٹ اے ہیوج مارکیٹ. لیکن اگر آپ ریڈیوس کرتے ہیں ٹیرف اور ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ ایک بارگیننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ہم نے جب یہ ٹیرفز ہو رہا تھا, ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی, کہ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ 2 اپریل کو آ کے یہ کوئی ادھر ادھر کی فالتو تھوڑی سی باتیں کر کے ڈونلڈ ٹرمپ چلا جائے گا کہ اور میجر ٹیرفز نہیں لگائے گا, کیونکہ ٹیرفز یہ پوسٹ پون بھی کر چکے تھے. سب سے پہلے انہوں نے میکسیکو اور کینیڈا پہ کیا, پھر روک لیا کیونکہ جب اندر سے ہوا دھچکا لگا تھوڑا سا, تو سب کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ نہ کریں. لیکن آپ اس خیال پہ نہیں چلتے کہ بھئی ہو سکتا ہے نہ کرے. یورپ اس بات میں کر رہا تھا, بلکہ جو یورپین اسٹاک ایکسچینج یا مارکیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب سامنے آ گیا کہ کیا پوزیشن ہے. یہ جو بات ہے کہ جی پاکستان کے بڑے احسانات ہیں, تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا ہی تو ہم کب سے پیٹتے آ رہے ہیں کہ روتے پیٹتے کہ پاکستان اور امریکہ کا پچھلے کوئی 10 سالوں میں بہت زیادہ انکریزنگلی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہو گیا ہے.
تو وہ پیسے دیتے ہیں آپ سے, کام لیتے ہیں, لیکن جہاں تک ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اکراس دا بورڈ ساری دنیا پہ لگایا ہے. انہوں نے کہا جی جو ہے بیسکلی ایک فارمولا ان کا یہ ہے کہ بھئی جب چیزیں مہنگی ہوں گی, اور مثلاً میں آپ کو بتاؤں آٹو موبائل انڈسٹری میں اگر 75% کمپوننٹس جس گاڑی کے, چاہے وہ یورپین ہو, اس کے امریکہ میں بن رہے ہوں, تو پھر اس پہ وہ والا ٹیرف نہیں لگتا. سو اس میں ہونڈا جو ہے, مثلا ہونڈا جاپان نے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ وہ موو کر رہے ہیں اپنا پلانٹ فرام میکسیکو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, کیونکہ بڑی مارکیٹ تو امریکہ ہی ہے, تو وہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ٹیرف سے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم پلانٹ موو کر دیتے ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, تو ٹھیک ہے چیزیں بکیں گی اور وہ ٹیرف کی زد میں ہم نہیں آئیں گے. مسئلہ یہ کہ ہماری تو کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو آپ کہہ سکیں کہ اچھا جی ریلوکیٹ کر دیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. ہم ان ممالک میں آتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو اپنی انڈسٹری کی سروائیول جو ہے وہ کسی طرح کرنی ہے, اور اس کے لیے آئی تھنک یہ وقت ہے کہ حکومت اپنی جگہ پہ سوچے, کہ سوچ بچار کرے کس طرح امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے شارٹ ٹرم میں ڈیفینیٹلی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی خاصا سست بھی ہے اور خاصا کامچور بھی ہے اس معاملے میں. ان کو بھی میرے خیال میں سوچنا پڑے گا کہ کیا آپشنز اب ہونی چاہیے, اور کس طرح مل کے اس مسئلے سے, اس ڈارک ہول سے نکلیں گے. بالکل. تو یہ آپ کو پتا نا, ایک تو اس ٹائپ کا ریئیکشن تھا, دوسرا یہ تھا کہ جی وہ مونی سلائی صاحب نے کہا کہ جی عمران خان اگر ہوتے تو یہ ٹیرف نہ لگتا. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی قسم کی دنیا پہ کوئی سمجھنے کی یا دیکھنے کی یا تو صلاحیت ہی نہیں ہے یا شوق ہی نہیں ہے. تو بہرحال وی ڈونٹ ایون ہیو ٹو ایڈریس دیٹ. نہیں وہ ان کا ٹویٹ میں نے بھی دیکھا, مطلب کہ کچھ ہنسی آتی تھی, کچھ رونا آتا تھا. رونا ان لوگوں کے لیے, ان پاکستانیوں کے لیے کہ جو کہ ایکچولی دے ول بائی انٹو دس آرگومنٹ, اور ہنسی اس لیے آتی تھی کہ بہت ہی مزے کا خیز بات ہے, بالکل کامن سینس کی نہیں. وہ تو ساری دنیا پہ لگا رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ بیس لائن 10% ساری دنیا پہ لگاؤں گا. یس بالکل. تو یہ بتائیے انڈیا پہ بھی ٹیرفس لگے, انڈیا پہ کتنا اثر ہوگا؟ انڈیا کی تو بڑی پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ, اسٹریٹجک اور اکنامک پارٹنرشپ. رضا دیکھیں, امریکہ بڑا کوشسلی اس کو, انڈیا بڑا کوشسلی اس کو کر رہا ہے. ظاہر ہے جو اندر سے خبریں اس وقت آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے انسٹیبلٹی ہوگی. انہوں نے ابھی تو حکومت نے کچھ عقل کر کے اپنی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو نیچے جانے سے بچا لیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ان کی مارکیٹ بڑی ڈائیورس بھی ہے. مطلب یہ کہ وہ مڈل ایسٹ سے لے کے کینیڈا سے لے کے افریقہ, بہت جگہ ان کے لیے آپشنز ہیں کرنے کی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ تو ایک ٹریڈ پارٹنر ہے نا انڈیا کا, لیکن چائنا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے انڈیا کا. سو وہ مارکیٹس بڑی ہیں, اور یہ ہے کہ ان پہ ویسے بھی ساؤتھ ایشیا میں کم لگا ہے,